انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر میں ایک نیا تنازع معاملہ ہے مسجدوں اور اماموں سے متعلق معلومات جمع کرنے کی مبینہ پولیس کارروائی کا۔ کشمیر کی بڑی مذہبی تنظیم متحدہ مجلس علماء، حکمران جماعت نیشنل کانفرنس اور دیگر رہنماؤں نے اس حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس مبینہ پروفائلنگ کو فوری طور پر روکا جائے۔ تو یہ اقدامات محض انتظامی کارروائی ہیں یا مذہبی اداروں پر کنٹرول کرنے کی کوشش؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور یہ ہمارے آج کے پروگرام جہانما کی ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا مچاڈو کی جانب سے اپنا نوبیل پیس پرائز صدر ٹرمپ کو دیا جانا سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بن گیا ہے، اور ویکیپیڈیا کو بنے ہوئے 25 سال ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر اس کی دلچسپ تاریخ پر ڈالیں گے ایک نظر۔ انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر میں مسجدوں سے متعلق پولیس کی ایک کارروائی نے سیاسی اور مذہبی حلقوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ پولیس مبینہ طور پر جس ڈیٹیل کے ساتھ مسجدوں اور ان کے کارکنان کی معلومات اکٹھے کر رہی ہے اسے مذہبی آزادی اور شہری حقوق کی خلاف ورزی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ اس بیچ اسلامی مذہبی تنظیموں کے اتحاد متحدہ مجلس علماء، حکمران جماعت نیشنل کانفرنس اور دیگر سیاسی جماعتوں نے مسجد کی مبینہ پروفائلنگ پر شدید اعتراض کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کشمیر کی مسجدوں کے علاوہ ان سے وابستہ افراد جیسے امام، خطیب اور انتظامی کمیٹی کے ارکان کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پولیس کی جانب سے ایک 4 صفحات پر مشتمل فارم کشمیر کے مختلف علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں مسجدوں کے مسلک، ماہانہ بجٹ، فنڈنگ کے ذرائع، اس کے علاوہ مساجد سے وابستہ افراد اور ان کے اہل خانہ کی تفصیلات، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، موبائل فونز، بینک اکاؤنٹس اور راشن کارڈ تک کی ڈیٹیلز طلب کی گئی ہیں۔ مقامی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما التجا مفتی نے سوشل میڈیا ایکس پر سوال اٹھایا، اس پالیسی سے اجتماعی طور پر شک کرنے، مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے اور سزا دینے کی بو آتی ہے، اور پھر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کشمیری خود کو تنہا اور الگ تھلگ کیوں محسوس کر رہے ہیں۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے ایکس پر لکھا، پولیس اور انٹیلیجنس ادارے طویل عرصے سے یہاں ہر فرد کی تفصیلات خاموشی سے جمع کر رہے ہیں، تو ایک اور تفتیشی عمل شامل کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ویسے اس بارے میں ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اقدامات کشمیر میں مذہبی اداروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے دلی کے نامہ نگار شکیل اختر۔ شکیل، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اس بارے میں میڈیا میں بہت ساری رپورٹس آتی رہی ہیں، لوکلی بھی، انٹرنیشنلی بھی، حکومت کا اس بارے میں ابھی تک کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، میڈیا میں جیسا کہ آپ نے کہا کافی تفصیل سے اس کے بارے میں خبریں شائع ہوئی ہیں۔ حکومت نے اس معاملے میں، حکومت اور مقامی انتظامیہ نے پوری طرح سے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے نہ اس کے بارے میں تصدیق کی ہے اور نہ ہی اس کی تردید کی ہے۔ عموماً اس طرح کے حالات میں جو سچویشن ہوتی ہے اس میں اسبات میں ہی سچویشن جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایسا صرف مساجد کی ڈیٹیلز کے بارے میں ہو رہا ہے یا دیگر جو مذہبی ادارے ہیں ان کی بھی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، جو ابھی تک اطلاعات ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ صرف مساجد کے، ان کے اماموں، خطیبوں اور وہاں پر جو آنے جانے والے لوگوں، انتظامیہ وغیرہ کے بارے میں ہی تفصیلات جمع کی گئی ہیں۔ جو اطلاعات مل رہی ہیں اس سے ایسا نہیں لگتا کہ گرودواروں اور مندروں کے جو پجاری اور گرنتھی وغیرہ ہیں یا ان کے تفصیلات جمع کرنے کی کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ وہاں پی ڈی پی کے رہنما محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ اگر یہی کرنا ہے تو پھر یہ پورے ملک میں، پورے انڈیا میں کیجئے اور مسجدوں کے ساتھ ساتھ مندروں سے شروع کیجئے آپ اس کی۔ تو ایسا نہیں لگتا، یہ لگتا ہے کہ خالصتاً یہ مسجدوں تک محدود ہے۔ تو شاید یہی لوکلی تشویش کی وجہ بھی ہو۔ یہ بتائیے کہ اس طرح کی جب معلومات اکٹھا کی جاتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، مسجدوں کا جو ہے ماضی میں مزاحمتی اور اس طرح کی موبلائزیشن وغیرہ میں رول رہا ہے۔ جس طرح کی کشمیر کی تاریخ رہی ہے، انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی جو تاریخ رہی ہے، اس میں ان کا رول رہا ہے۔ تو حکومت کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں یہ اس طرح کے، چونکہ وہاں پر اجتماعات اور مزاحمت وغیرہ کی یا کوئی احتجاج وغیرہ پر پابندیاں عموماً لگی رہتی ہیں، تو کہیں لوگ یہاں پر آتے ہیں، کہیں ان کا رخ کوئی حکومت مخالف یا کوئی ایسی پالیسیوں کے خلاف نہ ہو جائیں جو حکومت کو پسند نہ ہو، تو بنیادی طور پر چاہتے ہیں کہ ان کا کنٹرول رہے اور یہاں پر صرف مذہبی جو ہے سرگرمیاں ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس سے یقینی طور پر ایک فیئر پیدا ہوگا اور بہت سے لوگ ڈرنے لگیں گے، جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے بہت سے لوگ مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں گے۔ بہت شکریہ شکیل تفصیلات کے لیے۔
اور وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ گرین لینڈ میں چند یورپی فوجیوں کے آ جانے سے امریکہ کے جزیرے کے حصول کے منصوبے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اس بات پر قائم ہیں کہ ڈنمارک کے زیر انتظام اس خطے پر اگر امریکہ کنٹرول حاصل نہیں کرتا ہے تو یہ خطہ روس یا چین کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ اور اس درمیان برطانیہ کی وزیر خارجہ شمالی ناروے میں ہیں، جہاں انہوں نے نیٹو کے اتحادیوں کو متحد ہونے اور آرکٹک کی سلامتی کو دگنا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تفصیل دیکھیے ہمارے رپورٹر جیمز لینڈل کی اس رپورٹ میں، جسے پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ سال کے اس حصے میں آرکٹک میں زندگی زیادہ تر اندھیرے اور شدید سردی میں گزرتی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر یہاں اپنے نارویجین ہم منصب سے ملاقات کے لیے آئی ہیں، اور یہ بھی جاننے کے لیے کہ نیٹو آرکٹک میں مزید کیا کر سکتا ہے۔ ہم اب امن کی حالت میں نہیں ہیں، ہم خود کو ایک تسلسل میں دیکھتے ہیں جس کے ایک سرے پر جنگ ہے اور دوسرے سرے پر امن۔ وزیر خارجہ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہاڑوں میں لے جایا گیا تاکہ وہ خود ان سخت اور کٹھن حالات کا مشاہدہ کر سکیں۔ نیٹو کے مطابق روس کے ساتھ اصل محاذ جنگ یہاں ہے۔ نیٹو اتحادی آرکٹک میں مزید اقدامات کا وعدہ کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ یہاں اس بات کی یاد دہانی کرانے آئی ہیں کہ برطانیہ کی اس خطے میں پہلے ہی موجودگی ہے، لیکن اگر امریکہ کی دلچسپی زیادہ تر گرین لینڈ کے معدنی وسائل اور سیکیورٹی تک محدود ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا ان سارے اقدامات سے کوئی فرق بھی پڑے گا؟ ہر سال ہزاروں برطانوی فوجی یہاں آ کر منفی درجہ حرارت میں رہنے اور لڑنے کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں نیٹو کے ذریعے آرکٹک کی سلامتی کے لیے اپنی کوششیں دگنی کرنی ہوں گی، جیسے ہم نے دیگر خطوں میں کیا ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ شمالی خطے کی سلامتی واقعی مضبوط ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ نیٹو کو آرکٹک سینٹری کے نام سے ایک نیا مشن قائم کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہو سکے گا جب امریکہ اور یورپ کے درمیان گرین لینڈ کے معاملے پر اتنے اختلافات موجود ہیں؟ گزشتہ روز ہونے والی بات چیت میں یقیناً کچھ اختلافات سامنے آئے ہیں، لیکن جہاں سب کا اتفاق ہے وہ آرکٹک کی سلامتی اور اس سے جڑے وسیع تر خطرات ہیں۔ ادھر ڈنمارک اور دیگر یورپی ممالک کے فوجی گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں تعیناتیاں اس کی سلامتی مضبوط بنانے کی علامت بھی سمجھی جا رہی ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کے علاقائی عزائم ابھی تک کمزور پڑتے دکھائی نہیں دیتے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یورپ میں فوجی تعیناتیاں صدر کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ گرین لینڈ کے حصول کے ان کے مقصد کو بدلتی ہیں۔ یورپی طاقتیں مشرق سے آنے والے خطرات پر نظر رکھے ہوئے تھیں، لیکن اب ان کی نگاہیں مغربی افق پر بھی جمی ہوئی ہیں۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز نوبیل کمیٹی نے بھلے نہ دیا ہو، لیکن وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر کا اپنا نوبیل پیس پرائز انہیں پیش کرنا آج سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے، اور یہی آج ہماری ٹرینڈنگ سٹوری بھی ہے۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا مچاڈو نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ایک ملاقات کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا نوبیل پیس پرائز کا تمغہ پیش کیا۔ مچاڈو کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات ان کے ملک کی آزادی کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منفرد عزم کی ریکگنیشن ہے۔ اپنا تمغہ ٹرمپ کو پیش کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں آج ہم وینزویلا کے شہریوں کے لیے ایک تاریخی دن ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ باہمی احترام کا ایک شاندار اظہار ہے۔ یہ ملاقات اس واقعے کے چند ہفتے بعد ہوئی ہے جب امریکی فورسز نے وینزویلا کے صدر نکولاس مدورو کو حراست میں لے کر منشیات کی اسمگلنگ کے ایک مقدمے میں ان پر فرد جرم عائد کی تھی۔ اس بارے میں ایلیا پنومارینکو نے ایکس پر لکھا، پلیز کوئی کہہ دے کہ یہ سچ نہیں ہے، فیک نیوز ہے۔ ایکس یوزر ٹم ہینن نے لکھا، اگر ٹرمپ اسے ماضی کی ایک ونر سے قبول کر لیتے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے بے حد شرمندگی کی بات ہوگی۔ اور رائن گرم لکھتے ہیں، ٹرمپ نے ایسی بہت سی چیزیں کی ہیں جن کا شاید کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو، لیکن کسی کو دھونس دے کر اس سے اپنے آپ کو نوبیل پیس پرائز دلوانا تو سب پر بازی لے جاتا ہے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں امریکی سفیر مائک والز نے کہا کہ ایران کے حوالے سے امریکہ اب بھی تمام آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں ایران کے اندر مظاہروں میں مبینہ طور پر ہونے والی ہزاروں ہلاکتوں کا ذکر کیا۔ دوسری طرف ایرانی سفیر نے جواباً امریکہ پر دوغلے پن کا الزام لگایا۔ یورپین یونین کی بارڈر ایجنسی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر یورپ کے بارڈرز کو کراس کرنے والوں کی تعداد میں 2024 کے مقابلے 2025 میں 1/4 کمی دیکھی گئی ہے۔ پچھلے سال داخل ہونے والوں کی تعداد 1,78,000 تھی، جو کہ 2021 کے بعد سب سے کم ہے۔
سب سے زیادہ کمی مغربی افریقہ سے آنے والوں میں ہوئی، جبکہ لیبیا سے میڈیٹرینین کا راستہ سب سے مصروف رہا۔ اور جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول کو تقریباً 1 سال پہلے مارشل لاء لگانے کی کوشش کے جرم میں 5 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ساتھ ہی عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے اس اقدام نے ملک کو سیاسی انتشار کی طرف دھکیلا۔ یون کے وکلا کا کہنا ہے کہ وہ اس سزا کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ تو ویکیپیڈیا اس برس 25 سال کا ہو جائے گا، اور جانتے ہیں کروڑوں آرٹیکلز والی اس آن لائن انسائکلوپیڈیا کا استعمال مفت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ دنیا بھر کے رضاکار اسے ڈونیشنز کی مدد سے چلاتے ہیں۔ ویسے جہاں ایک طرف یہ بہت ہی کام کی ویب سائٹ ہے، اس کے بارے میں یہ بھی سچ ہے کہ اس پر لکھی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ تو آئیے بی بی سی کی ٹیکنالوجی ایڈیٹر زوئی کلائنمن کے ساتھ جانتے ہیں اس کی اب تک کی کہانی خدیجہ عارف کی زبانی۔ 2001 میں لانچ کے بعد سے ویکیپیڈیا چند 100 آرٹیکل سے بڑھ کر اب 300 زبانوں میں تقریباً 6.5 کروڑ آرٹیکلز تک پھیل چکا ہے۔ یہ متجسس لوگوں کے لیے انفارمیشن کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور دنیا بھر سے رضاکار اسے اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے دن رات انتھک محنت کرتے ہیں۔ 2009 میں مائیکل جیکسن کی وفات پر ویکیپیڈیا کی سروس کریش ہونے کے قریب تھی، اور حال ہی میں امریکی ایکٹیوسٹ چارلی کرک کے قتل کے بعد ان کے پیج کو 1 سیکنڈ میں 170 بار کھولا گیا تھا۔ لیکن شروع کرتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کے بانی جیمی ویلز نے ہمیں اس کے نام کا مطلب بتایا۔ وکی ایک ایسی ویب سائٹ کو کہتے ہیں جسے کوئی بھی ایڈٹ یا تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ ہوائی زبان کے ایک لفظ وکی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے تیز۔ لیکن ساتھ ہی ویکیپیڈیا کو بہت سے تنازعات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، دھوکہ دہی اور آرٹیکلز میں ہونے والی تبدیلیوں پر لڑائیاں۔ مثلاً جار ایڈو نامی من گھڑت خدا کے بارے میں ایک پیج پکڑے جانے سے پہلے تقریباً 10 سال تک آن لائن رہا۔ معلومات اکٹھا کرنے کے نئے اور سخت قوانین اور رضاکاروں کی عالمی کمیونٹی غلط انفارمیشن کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ رضاکار کمیونٹی ہماری ویب سائٹ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ سب آرٹیکلز وہی تحریر کرتے ہیں، ان میں تبدیلیوں کے بارے میں فیصلے بھی وہی کرتے ہیں۔ کیا اے آئی ویکیپیڈیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے؟ ابھی تک تو نہیں، کیونکہ لوگ اسے تب تک استعمال نہیں کریں گے جب تک یہ مکمل طور پر بھروسے لائق نہ ہو جائے۔ فی الحال اے آئی سے ویکیپیڈیا کے آرٹیکلز تو نہیں لکھے جا سکتے، لیکن شاید اسے ان آرٹیکلز میں غلطیاں ڈھونڈنے اور مشورے دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگلے 25 سالوں میں کیا ہونے والا ہے؟ میں دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی سینسرشپ کے بارے میں بہت پریشان ہوں، اور اس بات سے بھی کہ آزادی رائے کے حوالے سے دنیا بھر کی حکومتوں کی سوچ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ حکومت جمہوری ہوں یا آمر۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی 10 ویب سائٹس میں سے ویکیپیڈیا وہ واحد ویب سائٹ ہے جو منافع کے لیے نہیں چلائی جاتی، اور لوگ ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ پر موجود چندہ دینے کے بٹن پر بھی کلک کرتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کا مشن اب بھی وہی ہوگا، لوگوں کے لیے مفت انفارمیشن۔ اور اب بات ایک نئی ٹیکنالوجی کی جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہن میں پریشانیاں جنم لے رہی ہیں، وہ ہے اسمارٹ گلاسز۔ یہ دکھتی تو عام چشموں کی طرح ہی ہیں، مگر ان میں بلٹ ان کمپیوٹر سے خواتین کی سیفٹی اور پرائیویسی کے بارے میں سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ جارجیا پونسیو کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں عالیہ ناز کی۔ یہ مجھے خوفزدہ کر گیا، واقعی اس نے بری طرح متاثر کیا۔ اسمارٹ گلاسز آپ کو ان ایپس تک رسائی دیتے ہیں جو آپ کو اپنے فون پر ملتی ہیں۔ آپ کال کر سکتے ہیں، موسیقی سن سکتے ہیں اور ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ یہ میٹا کے اے آئی سن گلاسز ہیں۔ جب میں انہیں کھولتی ہوں تو یہاں سائڈ پر ایک بٹن ہے، میں انہیں پہن کر بٹن دباتی ہوں اور جو کچھ میں دیکھتی اور سنتی ہوں وہ سب سیدھا میرے فون پر ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اناخ سسیکس میں رہتی ہیں۔ وہ ساحل سے گھر واپس جا رہی تھیں جب ایک شخص ان کے پاس آیا۔ وہ بالکل عام سن گلاسز جیسے لگ رہے تھے، اور اس نے بس میرا نام پوچھا اور پوچھا کہ میں کہاں سے ہوں۔ 2 ہفتے بعد ان کی ایک دوست نے انہیں ٹک ٹاک پر یہ ویڈیو بھیجی۔ مجھے پتا ہے یہ کچھ عجیب لگتا ہے، لیکن میں تھوڑی جلدی میں ہوں اور مجھے آپ واقعی بہت خوبصورت لگی، اور میں آپ کا نمبر لینا چاہتا ہوں۔ اوہ شکریہ، دراصل میرا ایک بوائے فرینڈ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، امید ہے کہ آپ کا دن اچھا گزرے گا۔ انہیں تب احساس ہوا کہ وہ شخص اسمارٹ گلاسز کے ذریعے ان کی فلم بنا رہا تھا۔
مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. میں نے اسے پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی, نہ ہی خفیہ طور پر فلم بنانے کی رضامندی دی تھی. اس لمحے میں نے خود کو بہت غیر محسوس کیا. سب کچھ میرے قابو سے باہر تھا اور یہی بات میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک تھی. اس کے بعد مجھے عوامی مقامات پر نکلنے سے بھی ڈر لگنے لگا. اناخ کی ویڈیو کو تقریباً 10 لاکھ ویوز ملے اور سینکڑوں کامنٹس آئے جن میں سے بہت سے اتنے جنسی نوعیت کے تھے کہ نشر نہیں کیے جا سکتے. میں نے اس شخص سے رابطہ کیا جس نے اناخ کی فلم بنائی تھی لیکن کوئی جواب نہیں ملا. اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر اس طرح کی تقریباً 150 ملتی جلتی ویڈیوز تھیں. ہم نہیں جانتے کہ ان ویڈیوز میں موجود خواتین کو اس بارے میں علم ہے یا نہیں, اور یہ واحد پیج نہیں جو اس قسم کا مواد پوسٹ کر رہا ہے. عام طور پر عوامی مقامات پر فلم بنانا قانونی ہے, تاہم بعض صورتوں میں یہ دیگر مجرمانہ جرائم کے زمرے میں آ سکتا ہے, جیسے کہ ہراسانی. ہمیں اسے محض تاڑنے کا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسے رویوں کی نشاندہی کرتا ہے جو طویل مدت میں کافی سنگین ثابت ہو سکتے ہیں. جب رویے کا ایک تسلسل نظر آئے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بالکل غلط ہے. میٹا کا کہنا ہے کہ اس کے چشموں میں ایک LED لائٹ ہوتی ہے جو مواد ریکارڈ کرتے وقت روشن ہو جاتی ہے تاکہ دوسروں کو واضح ہو کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اور اس میں چھیڑ چھاڑ سے بچاؤ کی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے تاکہ کوئی اس لائٹ کو ڈھانپ نہ سکے. نہ اناخ اور نہ ہی کیٹ کا کہنا ہے کہ فلم بناتے وقت انہوں نے کوئی روشنی جلتی دیکھی. میں نے آن لائن ایسی ہدایات دیکھی جن سے LED لائٹ کو چھپایا جا سکتا ہے, تو میں نے خود آزما کر دیکھا اور یہ واقعی کام کرتی ہے. یہاں چشمے ریکارڈنگ کر رہے ہیں لیکن لائٹ کامیابی سے چھپا دی گئی ہے. میں نے یہ نتائج میٹا کے سامنے رکھے لیکن انہوں نے اس مسئلے کا براہ راست جواب نہیں دیا. رے بین نے بھی کہا کہ اگر لائٹ ڈھانپی جائے تو چشمے ریکارڈ نہیں کریں گے. میں نے ٹک ٹاک کو ان اکاؤنٹس میں سے ایک کے بارے میں بتایا اور اب اسے ہٹا دیا گیا ہے. بدلتی ٹیکنالوجی کے باوجود لوگوں پر اس کا اثر برقرار ہے. تو آج پروگرام میں بس اتنا ہی. پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu حاضر ہے. BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک اور ایکس اکاؤنٹس کو فالو کریں. ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو اس پروگرام کی پوری پلے لسٹ ملے گی جس میں آپ کو ماضی کے ایپیسوڈز بھی ملیں گے جہاں نما کے, انہیں آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجیے, منڈے کو پھر ملاقات ہوگی.